اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ رکوع نمبر 7 کی ایکسرسائز پڑھیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا رکوع کمپلیٹ کیا تھا اور اس میں ہمارے پاس ٹوٹل آیات تھی 53 to 58۔ یہ 6 آیات ہم نے اسٹڈی کی تھی۔ اب ہم لوگ اس کی ایکسرسائز پڑھیں گے۔ پہلے ہمارے پاس الفاظ اور ان کے معنی ہیں۔ پہلا ورڈ ہے جی انہو، اس طعام کے پکنے کا تیار ہونا، یعنی طعام یعنی کھانے کے پکنے کا تیار ہونے کا وقت، کھانے کے پکنے یا تیار ہونے کا وقت۔ انہو طعام جو ہے وہ یہاں پر کھانے کے معنوں میں ہے۔ طعمتم، تم نے کھانا کھا لیا یا تم کھانا کھا چکو، طعمتم۔ مستانسین، جی لگاتے ہیں یا جی بہلاتے ہیں، باتوں میں جو ہے وہ جی لگاتے ہیں۔ دعیتم، تمہیں بلایا جائے یا تمہیں دعوت دی جائے، دعیتم۔ انتشرون، تم بکھر جاؤ یا منتشر ہو جاؤ یا اٹھ جاؤ یا چلے جاؤ۔ یوزی، وہ تکلیف دیتا ہے، یوزی وہ تکلیف دیتا ہے یا وہ ایذا دیتا ہے۔ یستحیی، یستحیی وہ شرماتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی کہ وہ شرماتے ہیں۔ احتمالو، انہوں نے بوجھ اٹھایا یا انہوں نے اپنے سر پر لیا یا انہوں نے انہوں نے بوجھ اٹھایا۔ نیکسٹ 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے جی ان آیات میں اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کیا آداب سکھائے گئے ہیں؟ کہ کیا ان کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جب وہ جائیں تو کس طرح سے جائیں، یا ان کو جو ہے وہ ان کے گھرانے کے ساتھ کس طرح سے جو وہ رویہ رکھنا چاہیے؟ پہلے جب فرمایا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ دعوت کھانا یا کھانے کے پکنے سے قبل ہی جا کر جب وہ کھانا پکنے کا انتظار نہ کرنے بیٹھ جائیں، بلکہ جب فرمایا کہ جب کھانے کے لیے بلایا جائے تو فوراً جا کر کھانا کھا لو، یعنی کہ جس وقت کھانے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ کھانا اتنے بجے تک تیار ہو جائے گا، آپ اس ٹائمنگ پر جائیں اور کھانا جو ہے وہ کھا لیں، اور کھانا جیسے ہی کھا لیں تو فوراً وہاں سے جو ہے وہ چل پڑو، یا باتوں میں دل نہ لگاؤ، وہاں بیٹھ نہ جاؤ اور لمبی چوڑی باتیں نہ شروع کر دو۔ اور جو ازواج مطہرات ہیں یعنی امہات المومنین، ان سے کچھ مانگو تو اول تو مانگنے کی ضرورت نہیں کہ ان سے ڈائریکٹلی اگر مانگنا پڑ جائے تو اور جو پردے کے پیچھے سے مانگو، کبھی بھی ان کے سامنے مت آؤ۔ اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجوں یا آپ کی بیواؤں یا ازواج مطہرات سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ نیکسٹ سوال ہے جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت پر آنے والوں کو کن آداب کی تعلیم کی گئی ہے، کن آداب کے جو پر عمل کرنے کی جو تلقین فرمائی گئی ہے؟ کہا گیا جی کہ آنے والے مہمان کو 3 آداب بتائے گئے ہیں کہ پہلے تو گھروں میں جو بغیر اجازت داخل نہ ہوں، اور جب کھانے کے لیے جب بلایا جائے تو آئیں، یعنی جب کھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ جو ٹائم دیا گیا اس ٹائم آئے، اور کھانا پکنے کا انتظار نہ کریں بلکہ کھانا پکنے کا انتظار کرنے کے لیے نہ بیٹھ جاؤ، جب کھانا کھا چکے تو فوراً وہاں سے چلے جائیں، وہاں باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ جائے کہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تکلیف ہے، ان کو ایذا پہنچاتی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے جی اور بہت ہی اہم سوال ہے، یہ آ بھی سکتا ہے پیپر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کیا اہمیت ہے اور اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خالق کائنات خود بھی جو ہے اور اس کے فرشتے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اور مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیتے ہیں۔ اور اس بات سے بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو لفظ صلات کے معنی ہیں وہ رحمت کے ہیں، تو یا دعا کے یا مداح کے، تو جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات پڑھتے ہیں تو وہ رحمت بھیجنے کے معنوں پر پڑھتے ہیں، اور جب فرشتے پڑھتے ہیں تو وہ استغفر اللہ کے معنوں میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور جب انسان جو ہے وہ یا مومن جو ہے مسلمان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات یا درود و سلام بھیجتے ہیں تو وہ بخشش کے معنوں میں یا دعا کے معنوں میں جو ہے اپنے لیے وہ دعا مانگنے کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ گر گرانا یا عرض کرنے کے معنوں میں جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں۔ اب اس کی جو اسلام میں اہمیت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت بنا کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، یعنی کہ جس کا جو عملی ثبوت ہے وہ آپ کی تعلیمات پر بھی جو ہے عمل کیا جائے، اور
آپ سے عقیدت و محبت اس قدر ظاہر کی جائے کہ دنیاوی محبت اور دنیاوی رشتوں کو آپ پر فوقیت نہ دی جائے، اور آپ پر درود و سلام جو ہے وہ بے تحاشا بھیجا جائے۔ ایک جگہ ارشاد مبارک ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس نے اپنے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول لیا، اور یہ سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو ہم نماز کے دوران بھی پڑھتے ہیں اور اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں تک ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔